آپ نے مجلس نمبر 10 میں بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو غسل مولا علی السلام نے دیا تھا، جبکہ سیدہ اسماء سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب غسل دینا تھا تو ایک سینئر خاتون چاہیے تھی، ظاہر ہے اسماء بنت ابی بکر کو انوالو کیا گیا، لیکن اس میں کہیں نہیں آتا کہ مولا علی اور ان کا کوئی انٹریکشن ہو گیا یا یہ ہو گیا۔ کچھ معاملات میں انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا ہوگا۔ اب اتنی نیٹی گٹی اس میں تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسیژن نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت سچویشن کیا تھی۔ اچھا جی، اب کوئی اس میں پوچھے جی انہوں نے وہ اس وقت پردہ کیا ہوا تھا، نہیں کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا۔ آپ کی عورتیں اگر کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا۔ اس طرح کی نیٹی گٹی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس صرف اس سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے۔ اگر اس میں سے آپ اس طرح کی باریکیاں نکالنا شروع کریں تو اس قسم کا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 انگلیاں جمع کر کے فرمایا کرتے تھے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو ایک بندے نے سوال کیا وہ کیڑی ہیں 2 سن؟ اے لیاں سن، اے لیاں سن، اے لیاں سن۔ تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی وہ 2 انگلیاں کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں قرب قیامت میں بھیجا گیا ہوں قریب۔ اور آپ کو پتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے۔ ظاہر ہے ہزاروں سال سے انسانیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے۔ تو آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انگلیاں 2 کون سی ہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اور قیامت ساتھ بھیجے قریب۔ اتنی نیٹی گٹی اس میں نہ پڑ جائے کرے۔ بیوی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو خود سیدنا ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا کہ چونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ شوہر ہیں اور پھر آپ عالم ہیں، صحابی، انہوں نے فرمایا کہ واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام بنایا ہو علی بھی اسی کو امام بنائے گا۔ سیدہ پاک کا جنازہ، جی اس سے متعلق میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حافظ صاحب، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ یوں سمجھیے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ پھر وہی کیفیات اور وہی غم کا سما اور غم کے بادل چھائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وصال پرملال پر چھائے۔ جی حافظ صاحب، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان پر ایک لفظ تھا، حضرت عباس کی زبان پر یہاں تک کہ ایک لفظ تھا کہ آپ فرماتے تھے، دیگر صحابہ بھی یہ الفاظ دہراتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک جملہ آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا آج نبی پاک کی امت کے لیے دعاؤں کا مرکز دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ آپ کے جنازے کی یہ کیفیات ہے۔ میں یہ بات میرے ذہن میں اس وجہ سے آئی کہ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ مفتی صاحب میں آپ سے بھی اور جو لوگ مجھے اس کے پیچھے جو سن رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، میں ان سے بھی ان کے سامنے بھی درد دل رکھ کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اگر دل ہے تو مجھے بتائیے کہ مدینے میں اتنا بڑا کوہرام مچ گیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مدینے میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے اور صحابہ کرام کی ہچکیاں بند گئی ہیں اور صحابہ کرام دیواروں میں سر دے دے کر رو رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو پتہ نہ چلا ہو؟ یہ صرف صحابہ ہی کا دشمن یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اہل بیت کا بھی بغضی اور اہل بیت کا بھی تبرعی ہے جس نے یہ بات گھڑی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں ہے حافظ صاحب؟ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات خیبر شکن میرے بابا جان مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے وہ جنازہ، آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ باقی جتنے بھی اہل سنت کے مصادر ہیں، ماخوذ ہیں، مراجع ہیں، یہ تینوں الفاظ بڑے بھاری ہیں، علماء سمجھتے ہیں اس کو، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا اور یہ جنازہ پڑھانے کے لیے خود جناب مولا کائنات نے آپ کو کہا تقدم یا ابا بکر وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں
آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے ہوئے. یہ لہذا آج مختصر سی گفتگو ہوگی خود ایام فاطمیہ کے بارے میں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، کیونکہ جتنی بہترین طریقے سے ایام فاطمیہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو دوسری جانب سے اتنی ہی شدت سے حملے بھی، اور حملے بھی دو طرح کے ہیں کہ جو ایک نرم طریقے کے نرم طریقے کے حملوں میں سے ایک حملے کی جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تابوت کیوں اٹھایا جا رہا ہے. وہ تو رات کو اٹھایا گیا تھا تاکہ کوئی نامحرم شریک نہ ہو. یہ حملہ آپ کو لگ رہا ہے کسی وہابی کا ہے، لیکن یہ حملہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خطرہ جہالت کی وجہ سے ہے یا بہت ہی شاطر آدمی کی وجہ سے. تو پہلے اس کا جواب دے دیں کہ بی بی نے قطعاً ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے جنازے میں مرد نہ آئے یا نامحرم نہ آئے، یہ الگ موضوع. رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، ایسی بھی کوئی وصیت نہیں تھی. اب دیکھیں ان کی وصیت کو بھی پلٹ دیا گیا. ان کی وصیت تھی ان شیاطین کے بارے میں کہ وہ نہ آئے. ان کی وصیت تھی ان شیاطین کو کی سازشوں پر پانی پھیرنے کے لیے کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے. وَإِلَّا کیا بی بی خود بحث کہیں کہ عجیب بات لگ رہا ہے، کیا خود بی بی نجران والوں کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تو باہر گئی تھی کہ نہیں گئی؟ اس کا بھی انکار کیا جائے گا. خود بی بی کے جنازے میں اصحاب خاص سے مولا امیر المومنین کہ جن کی تعداد عموماً 7 بتائی جاتی ہے وہ شریک. کس نے کہا کہ ان کے جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہو سکتے؟ نا، ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک نہیں ہے. جب ان کے اصل جنازے میں نامحرم شریک ہوئے ہیں اور جو پردے کا حکم ہے، کیا مباہلہ میں اس حکم کی مخالفت ہوئی تھی؟ کیا جتنا جسم چھپانے کا حکم تھا اتنا جسم چھپایا گیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم تھا کہ ایک پردے دار خاتون کے اوپر کوئی خیمہ رکھ دیا جائے تاکہ کوئی ان کو پردے میں بھی نہ دیکھے؟ نو، ایسا کوئی حکم نہیں. لہذا جب مباہلے میں گئی تو کیا لوگوں نے نہیں اندازہ لگایا کہ 4 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے؟ قطعاً دیکھا لوگوں نے. تو بعض دفعہ تقدس کی راہ سے داخل ہوا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ رات کو اٹھا اور انہوں نے وصیت کی تھی، ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ جی نامحرم نہ ہے، نہ ایسی کوئی وصیت نہیں تھی. ان شیاطین کے لیے وصیت، ان دشمنان رسول آل رسول کے لیے وصیت، ان منافقین کے لیے وصیت تھی جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا. اور رات کو یوں دفنایا گیا کہ لوگ نہ آئیں، لوگ سو رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہی قاتلین ہی چاہتے تھے کہ جناب سیدہ کے جسم اثر میں نماز جنازہ پڑھ کے اپنے جرم پر پردہ ڈالیں. جو آج تک کوشش ہو رہی ہے کہ جی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھایا. نہ، صحیح بخاری میں واضح ہے کہ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ، کہ ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں دی. یہ بخاری میں. وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، علی نے نماز جنازہ پڑھائی. اب آپ تصور کریں کہ بخاری میں موجود ہے جو قرآن کی بہن ہے، سسٹر. اب پتہ نہیں سسٹر واقعی ہے سسٹر ان لو ہے نہیں پتا. تو وہاں پر واضح ہے کہ جی نہیں پڑھائی نماز، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی. اب اگر پڑھا دی جاتی تو کیا ہو؟ تو اب یہ ہم نے مثال کیوں دی کہ تقدس سے داخل ہو رہے ہیں لوگ کہ جی ان کے تو جنازے میں شرکت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ والی وجہ. لہٰذا تابوت نہ نکلے، تابوت میں کوئی نامحرم نہ ہو. کہاں سے مسئلہ نکال؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تقدس ہے تو بھیجا تقدس. سازش ہے کہ بظاہر سازش ہے اس کی. جب تابوت نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ باہر نکلے گا. باہر نکلے گا لوگوں کو توجہ ہوگی. اچھا جب باہر نکلے گا تو نامحرم بھی ہوں گے. اب روکنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ حملہ کیا جائے، ایک طریقہ ہے کہ تہمتیں لگائی جائیں، ایک یہ سافٹ طریقہ ہے کہ جس میں شیعہ ہی کہیں گے کہ ہم نہیں جا رہے جڑی اس میں. کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ دلیل دے دیں گے کہ بی بی نے تو منع کیا تھا کہ نامحرم نہ ہے. اچھا اگر منع بھی کیا ہوتا تو اصل تابوت کے لیے کیا تھا، شبی سے کیا تعلق؟ شبی کا تو کوئی حکم نہیں ہے. حکم سے مراد یعنی بالکل برابر تو نہیں ہے، اس میں تو شک ہی کچھ نہیں ہے. جس چیز کی شبی بنائی جائے اس کا احترام ہے، لیکن آیا کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، احترام ہے اور ممکن ہے برکتیں بھی ہوں. تو ایام فاطمیہ کے بارے میں توجہ رہے کہ پہلے بھی ہم توجہ دلاتے چلے آئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان کرنا شیعوں کا ہمیشہ سے خاصہ رہا. ائمہ علیہم السلام بیان فرماتے تھے، مصائب کی جانب توجہ دلاتے تھے. اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ ائمہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے بچوں کو یاد کراؤ خطبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو عزاداری کا اصل ہدف ہے، یہ بار بار ہم نے شاید توجہ دلائی ہے، عزاداری کا اصل ہدف حتیٰ رونا بھی سیکنڈری ہے. اب کوئی نہ کہے کہ جی رونے کو منع کرنا، رونا سیکنڈری ہے. اصل عزاداری کا ہدف ہے کہ ائمہ کی مظلومیت کے کسی بھی پہلو کو زندہ رکھنا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے کہ یہ مظلوم تھے، وہ فلاں لوگ ظالم تھے اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، اور ظالم خدا کا اور رسول کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اب یہ چیزیں تابوت کے ذریعے سے ہوں، علم کے ذریعے سے ہوں، ذوالجناح کے ذریعے سے ہوں، حضرت علی اصغر کے جھولے کے ذریعے سے ہوں، کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہوں. ابھی ایک صاحب نے کلپ ڈالا کہ حضرت ابوبکر نے جناب زہرا کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہمارے ہی دوست کہنے لگے ہمارے علماء غلط ہیں، اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھی. فوراً اپنے علماء کے خلاف شروع ہو گئے.
उसको क्यों नहीं बोल रहे कि झूठी रिवायतें सुना रहा है? हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि बिहारुल अनवार में सारी रिवायतें सही हैं। हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि कुतुब अरबा में सारी रिवायतें सही हैं। आपने दावा किया है कि ये भी सही है, वो भी सही है। हमारी किताबों में सारी तरह की हदीसें हैं, यानी कोई 18 किस्में हदीसों की, सारी किस्में सारी किताबों में। लिहाजा हमने तो कभी दावा नहीं किया कि उसूल काफी में, फुरूए काफी में, मल्ला हजरुल फकीह में, इस्तफसार में, तहजीब में, वसाइल शिया में, बिहारुल अनवार में हमारी सारी हदीसें सही हैं। उसके अंदर नहीं, हर किस्म की हदीस है। तवज्जो है? तो फौरन अपने ऊपर, अपने लोगों पर अटैक नहीं करें। खुद उनके नजदीक भी, उनकी किताबों में भी ये रिवायत ज़ईफ है, झूठी रिवायत है कि हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई जनाब ज़हरा की। क्या हो गया आपको? पढ़ मैं रहा हूं, घबरा रहे भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई अननोन आदमी नहीं हूं जी। मैं आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जो बात करो, बात दलील से होनी चाहिए, धड़ल्ले से होनी चाहिए। और शायद मुझसे ज्यादा कोई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कोई दाई नहीं है इस मुल्क में। वो एक तकफीरी मुल्ला ने कहा था ना कि पाकिस्तान के सुन्नियों को इतना बेदार कर दूंगा कि शियों से हाथ नहीं मिलाएंगे सुन्नी। अभी 1 साल नहीं गुजरा था उसके इस बयान को जनाब सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, जो बरेलवियों के, सुन्नियों के एक बहुत बड़े पीर हैं, वो मुझे दस्तार बांधने कराची आए। और हमारे देवबंदी भाइयों का जो इस वक्त सबसे मोतबर नाम, बहुत मुअज्जम नाम, मौलाना तारिक जमील, वो कितना मुझसे प्यार करते हैं वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मुझसे ज्यादा बेहतर कोई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वाला शायद ही कोई हो। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे इसमें करंट है भाई, मेरे बुजुर्गों ने ये भी मेरा जा रहा है इसमें। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर, इत्तेहाद की अपनी जगह। मैंने कल कराची से जब मैं इस्लामाबाद की फ्लाइट में आया तो कराची एयरपोर्ट पे नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया था। तो एक देवबंदी आलिम नमाज पढ़ा रहे थे, हमने सफ में खड़े होकर उनके पीछे नमाज पढ़ी। हम बातें करने वाले दाई इत्तेहाद नहीं है, अमल करके दिखाने वाले। ये एक अलहदा बात है, ये अलहदा बात है, और उसूलों से हाथ उठा लेना अलहदा बात है। इत्तेहाद का मतलब उसूलों से हाथ उठाना नहीं है। एक साहब कहने लगे कि ये कहना कि मौलाए कायनात तमाम अंबिया से अफजल हैं, ये तौहीन अंबिया है। और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर में जो तौहीन अंबिया की सजा है वो इन साहब को दी जाएगी जिन्होंने भी ये जुमला कहा कि मौला अली तमाम अंबिया से अफजल हैं। इन्हें वही सजा लगाई जाएगी, वही दफा लगाई जाएगी जो तौहीन अंबिया की दफा है। तो हमने टीवी चैनल पे बात की थी, सोशल मीडिया पे बात की थी कि अगर ये कहना कि मौलाए कायनात अंबिया से अफजल हैं ये तौहीन अंबिया है, तो ये कहना कि हजरत अबू बकर मौला अली से अफजल हैं ये तौहीन अहले बैत है। गलत बात है जी। उसूलों पर समझौता नहीं है। 254 पे पेज जो है 254 पेज है बुखारी शरीफ का। इसमें हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर सदीक वो है जिनको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा। हजरत अबू बकर सदीक को जन्नत के 8 दरवाजों में से जो है वो पुकारा जाएगा। अब ये कौन फरमा रहे हैं? जन्नत है, उनसे बात करना क्यों छोड़ दिया था इतने नेक आदमी से? जी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनसे बात करना क्यों छोड़ दिया था और गजब किया था उन पर, और आखिर तक उनसे बात नहीं किया और उसी हालत में उनकी वफात हो गई। अगर इतने नेक आदमी है ना, जन्नती आदमी, उनका जनाजा किसने पढ़ाया था? उनका जनाजा किसने पढ़ाया? उनका जनाजा उनके शौहर ने पढ़ाया था। अबू बकर को खबर भी नहीं दी है। सही बुखारी में मौजूद है। दिखा दूं हदीस, दिखा दूं हदीस? दिखाओ मेरे पास।
اچھی بات ہے. اس کے بعد اس شخص اس کے بعد جو ہے نا ٹائم دے کے اپنے مفکر بھائی کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ حدیث سکھا دیں. بالکل. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے ابوبکر 6 دروازے پتہ نہیں 7 دروازوں سے اس کو پکارا جائے. یہ تو پورے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، تمام جنت کے خواتین کے سردار ہیں. یہ بخاری میں موجود ہے اور بضائع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں، یہ بھی تو بخاری میں ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کے علماء نے روایت کیا نا، بتا دیا کہ ان کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث، خود انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث بنا دی. یہ بتائیں، آپ سن لیں نا، آپ ایک سوال کے جواب دے دیں پھر آگے جا کر نا. جی، کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اس کو کتابی شکل قرآن میں کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا بتائیں؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا نا؟ سب سے زیادہ بدعتیں کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ یہ پوچھنا یہ چاہیے. سب سے جتنے اسلام میں اسرائیلیات ہیں، جس نے اسلام میں بدعتیں ہیں، جس میں اسلام میں انحرافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ سن لو بھائی. آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو پھر اگلا سوال. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ ہے کون سی؟ دار احیاء التراث ہے، دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 749. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4241 4240. راوی بھی ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن زبیر عائشہ کی بانجے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے کہ میرا میراث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے مجھے دے دو. مما افا اللہ علیہ بالمدینہ و فدک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیداد اللہ نے ان کو دیا تھا مدینہ میں اور فدک میں. وما بقی من خبز خیبر، اور خیبر میں سے بھی جو خمس بچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ مجھے دے دو. کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے ایک ہی وارث بنتا ہے. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ بھلے اور فرمایا تو فوجدت فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا. ابو بکر نے ایک آنا سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور ان کی واحد بیٹی، اگلوتی بیٹی، پیاری بیٹی کو ایک آنا دینے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے میراث سے. فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فہجرته. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا، ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے. فلم تکلمہ حتی توفیت، اور جب تک وہ زندہ تھی پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھی. فلما توفیت، اب دیکھو نماز کس نے پڑھا، ادھر دیکھو قاری صاحب، میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی ہے دفنہا زوجہا علی لیلہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی ہے. وصلی علیہا، اور خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھائی ہے. صحیح ہے، یہ ہے